اور پیارے نام میں تمام دیکھنے والوں کو جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان تمام کو میرا سلام پہنچے، اور خداوند یسوع کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس خدا نے ہمیں آج یہ وقت دیا ہے تاکہ ہم خداوند کی عمیق باتوں پر ہم غور کر سکیں۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں پاسٹر آفتاب عمر جو کہ جنہوں نے جوائن کیا ہے لاہور سے، خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اپنے شو میں آج ہمارے لیے یہ خوشی اور آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہم پاسٹر محبوب لائی کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شو میں، اور وہ فرام یو کے سے ہیں، اور خداوند ان کو برکت دے، اور ان کے گھرانے کو، ساری منسٹری کو خداوند برکت دے۔ آج کا جو ہمارا لائیو شو ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، جو آج ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں، وہ میں ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں، پھر ہم دعا کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو بلا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، کیا جو کچھ اس دیوتا نما نبی نے کہا وہ ٹھیک پیشن گوئی کے مطابق پورا ہوا یا کہ نہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، مقدسین کی روحیں جو ہیں وہ کہاں ہیں، پتال میں ہیں یا آسمان پر ہیں؟ ان تینوں سوالوں پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے دونوں پیارے بھائی دوست پاسٹر محبوب لائی اور پاسٹر آفتاب عمر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے ان سوالوں کے جواب بھی لیں گے، اور ہم آج بہت ساری باتیں سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں۔ خداوند زرگسمانی باپ، بحر و بر کے خالق مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند تیرے نام کی پڑھائی کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، اس لیے کہ خدا تو سجدے اور تعظیم کے لائق ہے۔ خداوند آج کا ایوننگ شو بہتوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ خداوند آج ہم تیرے کلام میں سے جو باتیں سیکھنے والے ہیں، حقیقت میں وہ بہت سارے لوگ اس سے برکت پائیں۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خداوند چاہتا ہوں تیرے کبھی ہاتھ میں دیتا ہوں، اور خدا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو، آج ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں خداوند، وہ تیرے کلام کے مطابق ہو، اور کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ہم صرف اور صرف تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں، جانیں، اور بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ یس مسیح کے قادر فاطمہ نام سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین، ہاللویہ، پریز گاڈ۔ خداوند کے پھر شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو خدا نے آج ہمیں دیا ہے۔ آج ہم جو سوال میں نے اٹھائے ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو کہ ان کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کی وہ باتیں جو کہ سمجھنی چاہیے، ان کو کئی دفعہ ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑے برننگ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلے شو میں ہم نے بات کی تھی، کیا ہم مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا مردوں سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر پاسٹر محبوب لائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈالی تھی، اور ہم نے وہ باتیں جو ہے وہ سیکھی تھیں۔ اور آج بھی ہم ایک برننگ ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے مسیحوں کے درمیان، کہ کیا شیم النبی کی جو روح تھی، کیا وہ اوپر آئی تھی یا پھر کچھ اور تھا؟ اس کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں، اور اس کے اوپر جو پہلا سوال ہم نے اٹھایا ہے وہ ہے، کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو بلا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کے اوپر آج ہم غور کرنے والے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ جتنے لوگ ہمیں اس وقت فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور آگے شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ان سوالات کے جواب جو ہے وہ جب دیے جاتے ہیں تو وہ سیکھنے والے ہوں اور ان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ میں اس وقت اپنے پیارے بھائی پاسٹر آفتاب عمر جو کہ لاہور سے جن کا تعلق ہے، اس وقت وہ لاہور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا، اور
پہلا سوال جو ہے میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو بلا سکتا ہے، یا کوئی ایسی عورت جس کا آشنا جن ہے، کیا وہ کسی مقدس ہستی، کسی مقدس نبی کو اوپر بلا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا، اور یہ سوال جو ہے بڑا زبردست سوال ہے. سو میں پاسٹر آفتاب عمر کی طرف جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. جی پاسٹر عمر، آپ اپنا مائک کھول کے تو آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے زندہ پاک کلام کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں اور اس کی نجات کے پیغام کو دنیا کے انتہا تک لے کر جا سکیں. اور اس کے بعد میں پاسٹر جی آپ کا اور پاسٹر جو یو کے سے ہیں آپ کے بھائی، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مجھے اپرچونٹی دی کہ ہم مل کر اس خاص باتوں کے اوپر ہم ڈسکس کر سکیں تاکہ ہم مل کر سیکھ سکیں. کیونکہ ہم جب تک ہمارے اندر ایک اسٹوڈنٹ رہے گا تو ہم سیکھتے رہیں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کو ٹیچر بنا لیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم سیکھ سکتے ہیں. تو میں بھی ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر. تو ہم اس پہ غور کریں گے. جو کویشچن آپ نے مجھے دیے تھے ان میں سے کچھ کے اوپر میں نے غور کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں اس میں سے کیا گائیڈ کرتا ہے. کویشچن آپ نے دیا تھا، کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو بلا سکتا ہے، اوپر بلا سکتا ہے؟ تو جب میں خداوند کا پاک کلام پڑھ رہا تھا تو مختلف چیزیں میرے سامنے آئیں، کچھ حوالہ جات اس میں سے نئے عہد نامہ میں سے بھی اور پرانے عہد نامہ میں سے. اور میں نے دیکھا کہ خداوند کا کلام جو ہے ہمیں ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے. تو اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 10 سے 15 آیات تک تھوڑا سا اس کو ہم پڑھے تو ہمیں اس میں سے پتہ چلے گا کہ خدا اس کے بارے میں، جادوگری کے بارے میں یا فالگیروں کے بارے میں کیا کہتا ہے. پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 10 آیت سے لے کے ہم 15 آیات تک جو ہے نا اس کو ہم پڑھے. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلائے، یا فالگیر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رومال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں. پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جادوگروں کے بارے میں، فالگیروں کے بارے میں، اور یہ جو شگون نکالنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کلام ہمیں سختی سے منع کرتا ہے. ابھی ہم نے اس میں سے بڑا ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہمیں کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی جو میری مانند ہے تم میں سے ایک برپا ہوگا، تم اس کی بات سننا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا ہے ہمیں اس کی بات کو سننا ہے، اس پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے، کیونکہ وہ حق اور سچ کی بات کہنے کے لیے آنے والا ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں جو جادوگر ہیں، جو فالگیر ہیں، جو لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں اور ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. ان لوگوں سے خداوند نے جو ہے نا ہمیں منع کیا. اور اگر ہم میکا کی کتاب میں چلے جائیں، یہ بھی پرانے عہد نامہ میں ہے، تو یہاں ایک آیت میں ہی صرف ہمیں نظر آتا ہے. اس کا 5 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا اور تجھ میں فالگیر نہ رہے. یعنی خدا جو ہے نا ہمیں ان سے دور کر رہا ہے، منع کر رہا ہے،
تو جب ہمیں منع کر رہا ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم خدا کے حکم کو نہ مانیں اور ہم جو ہے نا پھر بھی جادوگروں کے پاس جائیں. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں پولس رسول ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. گلاطیوں کے خط میں نئے عہد نامے میں پولس رسول ہمیں کہہ رہا ہے گلاطیوں کا خط اس کا 5 باب 19 سے 21 آیت میں کچھ اس طرح سے مرغوب ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر سے جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. لیکن اس میں صرف جادوگری کی بات ہے. جب ہم ان چیزوں میں آ جاتے ہیں تو یہ ابلیسی کام ہے. جب ہم جادوگری تو ایک عنصر ہے تو اس کے ساتھ کتنی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ادھر دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اس میں سے حرام کاری ہے، ناپاکی ہے، شہوت پرستی ہے، بت پرستی ہے، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بہت سی چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. ہم نے بہت ایسے دیکھا ہے کہ جو اپنے ہی جو ہے نا وہ عزیزوں سے جیلس ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف جادوگری جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو جب کہ خداوند نے کلام مقدس میں ہمیں منع کیا ہے تو جب اس نے منع کیا ہے تو ہمیں اس کے کلام کو ماننا ہے یا اس کو لوگوں کی باتوں کو ماننا ہے. جبکہ ہم یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس کی استثنا کی کتاب میں اس کی 15ویں آیت میں کہ وہ کہہ رہا ہے تو خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. جب خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کی سننا تو ہم کیوں انسانوں کی سنیں؟ کیونکہ خدا کے پاک کلام میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کی بات کو سنتا ہے اور وہ ملعون ہے جو خدا کی بات کو نہیں سنتا. تو جب خدا کی بات کو سنتے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ چراغ ہے. بالکل تو جب روشنی ہے تو ہمیں روشنی میں چلنا ہے. تو جب ہم روشنی میں نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دھکے کھائیں گے، ٹیڑے کھائیں گے اور پھر تو بات تو وہی ہو جاتی ہے اس کے اندر جا کے. تو اسی کو پرانے عہد میں بھی ایک اور جو ہے نا ہم ایک حوالے میں دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلے کہ کیا خدا کا کلام ہمیں کہتا کیا ہے. پرانے عہد نامہ کی کتاب میں 19 باب کی 26 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے خداوند تمہارا خدا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکارنا. یعنی بہت سے حوالے ایسے جو ہے نا مل جاتے ہیں جہاں پہ خداوند ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. تو یہاں آپ کا کویشچن ہے کہ کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو بلا سکتا ہے؟ تو جب خدا نے ہمیں منع کیا ہے تو جادوگر بھی تو انسان ہی ہے تو وہ کیوں کر بلا سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ بلائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جو نا ابلیسی قوتوں کے زور کے اوپر جو ہے نا اس کو بلائے گا. تو جب ہم سیموئیل نبی کی کتاب میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے سیموئیل کی کتاب میں اس کا 28 باب اس کی 12 آیت میں سے ہم تھوڑا سا جب دیکھیں یہاں ہمیں لگتا ہے جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی اور اس عورت نے ساؤل سے کہا تو نے مجھ سے کیوں دغا کیا؟ تو ساؤل ہے. اس کو پہلے پتہ نہیں تھا. جب ساؤل اس کے پاس آیا ہوا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کیونکہ ساؤل نے تو خود ہی منع کیا تھا. جتنے فالگیر تھے، جتنے جادوگر تھے، ان سب کو نکال دیا تھا. تو اس عورت کو بھی پتا تھا کہ اگر ساؤل کو پتا چل گیا تو میری بھی جو ہے نا وہ جان چلی جائے گی، میری جان چلی جائے گی. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے جو ہے نا اس کو جب کیونکہ وہ بھیس بدل کے آیا ہوا تھا اس کے پاس پتا کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ساری بات اس کو سیموئیل بتا چکا تھا. سیموئیل بتا چکا تھا کہ تمہیں خدا نے کہا تھا کہ عمالیکیوں کو تم نے جو ہے نا صفحہ 80 سے مٹا دینا. بالکل بالکل ایسا ہی تھا. ہر چیز کو ختم کر دینا ہے. لیکن تم نے جو ہے نا ایسا نہیں کیا. تم نے بہت سی چیزیں ان کی رکھ لی، بہت سے جو ہے موٹے تازے جانور رکھ لیے، جو سونا چاندی ملا وہ رکھ لیا، جو تجھے چیزیں اچھی لگی وہ تم نے رکھ لی. یہ تم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے.
تو جب نافرمانی کی ہے تو خدا تیری بات کیوں سنے گا؟ اس نے نبیوں کے تھرو بھی کہنا شروع کیا، اس نے اور بڑی چیزیں کی، لیکن اس لیے اس نے جب سوچا کہ یہ اور تو کوئی مجھے خدا تو میری بات سن نہیں رہا، اس لیے اس نے اس آپشن کو استعمال کیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کسی کو بلاؤں گا جادوگر کو، اور وہ جو ہے نا مجھے سیموئیل کو بلا کے تو میرے ساتھ جو ہے نا گفتگو ہوگی تو مجھے پتا چلے گا کیا پتہ چلے تو گا۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے کے اندر ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ سیموئیل کی روح آئی وہاں پہ اور جو ہے نا اس نے اس کو پہچان لیا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ اگلا آپ کا کویسچن ہے وہ اس کے اندر جا کے جو ہے نا اس کے اندر ہم ڈسکس کر سکتے جی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں ایک اور بھی جو ہے نا اس میں حوالہ یرمیہ کا بھی ہے جس میں 27 باب کی 9 سے 10 دو آیتیں ہیں، تو جی جی اسی میں بالکل ہمیں پڑھیں جو آپ۔ ہے نا تھوڑی سی بات کا نا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یرمیہ 27 باب کی 9 اور 10 آیت میں، بس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ لیکن کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے، خدا کا کلام جو ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، نہیں کرنے ہیں، بالکل۔ کیا ساؤل نے اس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس کا خمیازہ اس نے کیا بھگتا کہ اس کی بادشاہت بھی جاتی رہی اور جاتی اس رہی، نے بالکل۔ جان کا بھی نقصان اٹھایا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ داؤد وہاں پر آ کے بادشاہ بن گیا۔ جی تو جی ان جی باتوں پاسٹر جی، ان باتوں زبردست کو زبردست آپ نے بات کی ہے پاسٹر جی، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں انٹرفیل کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ باتیں خدا کے کلام میں سے آپ نے بڑا خوبصورت ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ فالگیروں کے پاس جائیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں اور جا کر اپنے مسئلے جو ہیں وہ ان سے وہ بیان کریں۔ اور ایک اور بات بھی ہم نے سیکھی ہے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ خدا کے کلام میں ابھی آپ نے ایک حوالہ پڑھا ہے کہ وہ جو غیب بین ہے وہ جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ جی آئی تھنک بھائی مقبول کا جو نیٹ ورک ہے وہ پوز پہ چلا گیا ہے۔ جی خدا آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دینا ہمارے ناظرین کے لیے پلیز۔ جی جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاسٹر آفتاب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حوالہ جات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اس بات میں ہمیں یہ جتنے حوالے ہم نے پڑھے ہیں ان میں ہمیں یہ بات نظر آئی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم جادوگروں کے پاس جائیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم فالگروں کے پاس جائیں، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں جس کو خدا نے بھیجا ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم نے اسی کی سننی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور خدا کا کلام ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے۔ سو جتنے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں خدا کے کلام کے مطابق ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف خداوند کے پاس آئیں، اور سول کی طرح ہم اس جیسے وہ ایک ایسی عورت کے پاس چلا گیا کہ جس کا آشنا جن تھا، اگر وہ چاہتا تو خدا کے پاس بھی آ سکتا تھا، روزہ رکھتا، خدا کے پاس آ جاتا، خداوند کے سامنے گڑ گڑاتا اور وہ خدا سے معافی مانگ لیتا، لیکن بجائے کہ وہ معافی مانگے وہ بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا تھا، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں پاسٹر آفتاب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات کتنی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ خدا کے خادموں کے پاس بھی اسی لیے بہت جاتے ہیں کہ جی آپ ذرا نظر مار کے بتائیں ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہے، آپ ذرا ہمیں بتائیں۔ تو یہ بڑا ایک سسٹم چلا ہوا ہے۔ سو میں نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ ہم اس شو کو کریں اور ہم اس سوالات کو اٹھائیں۔ تو ایک بات تو مجھے نظر آ رہی ہے کہ
کوئی بھی جو جادوگر ہے یا جس کا جن آشنا ہے یا فالگیر ہیں، یہ لوگ خدا کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں بلا سکتے، اور اگر بلاتے بھی ہیں تو ان کی شکل و صورت جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ آگے اگلے سوال میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ پاسٹر صاحب نے مجھے لگتا ہے اس کی کافی اسٹڈی کی ہے، سو وہ اس کو اگلے سوال میں وہ کلیئر بھی کریں گے۔ پاسٹر محبوب، ہم آپ کی طرف بھی تھوڑا سا آئیں گے، اور یہی سوال آپ کو 5 منٹ ہم دیں گے کہ آپ اسی سوال کو دوبارہ تھوڑا سا اور اگر آپ مزید اس کے اوپر کچھ کہہ سکتے ہیں تو ضرور ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں کہ کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو بلا سکتا ہے؟ اسی سوال کو تھوڑا سا آپ بھی ڈیفائن کریں پاسٹر جی۔ تھینک یو برادر جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر آفتاب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ خداوند کی یہ قدن مرضی نہیں ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور ریسورس کو یوز کریں یا جائیں اس کے پاس جائیں۔ اور جیسا پاسٹر مقبول بتا رہے تھے کہ جو ساؤل تھا وہ خدا کے پاس بھی جا سکتا تھا، there is no doubt he went to the Lord، وہ خدا کے پاس گیا، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ جا سکتا تھا اور گیا بھی، لیکن خدا نے اس کو جواب ہی نہیں دیا۔ that was the reason کہ he actually went to that woman، وہ کہ خدا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تو سوال جو تھا وہ کیا کوئی جادوگر کسی مقدس نبی کی روح کو واپس بلا سکتا ہے؟ That is the main question today، اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم جادوگر کی بات کرتے ہیں تو کہ کوئی بلا سکتا ہے، تو جس کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جادوگر جو ہے ہوتا کیا ہے، جادو کرنے والے کو جادوگر کہتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے تھوڑے ریزن میں بیان کروں گا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس عورت نے کیسے کیا۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ جو ایک انسان ہے وہ دوسرے انسان کی روح کو قابو میں نہیں کر سکتا، یہ اٹ از ناٹ بائی ڈیزائن۔ خدا نے ہمیں اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا کہ ہم دوسرے کی روح کو قابو میں کریں۔ دوسرا ریزن، انسان جو ہے وہ ایکچولی دوسرے انسان کے برابر ہے روحانی طور پر، کیونکہ دے بوتھ آر ایکول۔ جب ہم روح میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی دوسری روح کے اوپر ماسٹر نہیں ہوتا، وی آر ایکول۔ تو اس کے بعد جو تیسرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ زندہ انسانوں میں، یعنی جو جسم میں ہم رہتے ہیں، جسمانی انسان میں اور ایک روح میں فرق ہوتا ہے، اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے جو کوئی بھی اس کو عبور نہیں کر سکتا، یعنی بائی پاس نہیں کر سکتا، کراس نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دیکھ جب حوالہ پڑھتے ہیں نا، جو بھائی نے ابھی سیموئیل نبی کی کتاب میں سے پڑھا ہے، تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب پڑھنے سے ایسا ہی لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے کیونکہ یہ رائٹنگ سٹائل ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ سیموئیل کی روح آئی اور سال اس سے بات کر رہا تھا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ جادوگری بیسیکلی ہے کیا؟ جادوگری یہ ہے کہ جو فزیکل انسان وہ کیا کرتا، پلیز اپنا مائک ذرا بند کر لیجئے گا تاکہ میں کوئی آواز دوسری نہ آئے۔ تو جادوگری یہ ہے کہ ایک فزیکل انسان جو ہے وہ اپنی روح جان کو، بدن کو شیطان کے حوالے کرتا ہے، اوکے، وہ اپنا قبضہ جو ہے وہ شیطان کو دے دیتا ہے، کیونکہ شیطان کو ایسی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو قابو میں کر سکیں۔ جیسے ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی یہ سمجھنے کی پرابلم پائی جاتی ہے کہ جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے دعا کر رہے تھے، ہولی اسپرٹ کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی وی آر ناٹ ایکچولی کنٹرولنگ دا ہولی اسپرٹ، وی کین ناٹ، کیونکہ وہ اسپرٹ بینگ ہے، وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی دا سیم وے میں جب جو روحانی شخص ہے وہ روح القدس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی اس کے قابو میں ہوتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور جو جادوگر ہیں
وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, شیطان کی جو قوتیں ہیں اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اوکے, دوسرا ریزن یہ ہے جادوگر کیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی اپنی مرضی اور فیصلہ نہیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے وہ اسی کی جو مرضی ہے اور جو فیصلہ ہے اسی پر چلتا ہے. جیسے ایک روحانی شخص جو ہے اس کا کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, وہ التجا کرتا ہے, دعا کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اگر سنی جائے گی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سنی جائے گی تو آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوتا, خدائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اسی طرح جو شیطانی شخص ہے اس کے کنٹرول میں شیطان کی کنگڈم نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس کی کنگڈم کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس کو ہم جادوگر کہتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جادوگر ہیں وہ اپنی قوت سے جسمانی بدن کو, جب جسم کے بنے ہوئے ہیں, اس کو وہ ٹارچر کر سکتا ہے, اس کو وہ دکھ دے سکتا ہے, اس کے بارے میں وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن جب انسان کی روح بدن میں سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا. ورنہ جادوگر کے جو بہن بھائی ہیں وہ اس کو مرنے ہی نہیں دے, کیونکہ اگر وہ اس کی روح کے ساتھ کچھ کھلواڑ کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے, یا تو کسی کو مار دے گا یا اس کو زندہ رکھے گا, اس کو مرنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. پھر جادوگر جو ہے یہ ایک فریب ہے, یہ ایک دھوکہ ہے, یہ دھوکے دینے والے کا نام بھی ہے, یہ دھوکہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم اس کو ثابت کریں گے کہ جادوگر جو ہے, جادوگری جو ہے یہ روحانی کام قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو بھائی نے حوالہ پڑھا تھا نا گلتیوں کا خط, اسی میں ہم واپس چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو حوالہ جو انہوں نے پڑھا تھا, ادھر میں نے لکھا تھا بھی, انہوں نے پڑھا تھا گلتیوں 5 باب, اس کی 19-20 آیت جو پڑھی تھی, جسم کے کام تو ظاہر ہیں, اور اس کی لسٹ میں, جسم کے کاموں کی لسٹ میں جادوگری کا نام آیا ہے. لوسس اور شگرد یہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی کام ہے, روحانی کام نہیں ہے, یہ جسم کا کام ہے جادوگری کرنا. جسم کے کام تو ظاہر ہیں, لسٹ میں جادوگری کا نام آتا ہے. ہاللیلویا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو جادوگری کرتے ہیں ان کے پاس کتنی قوت ہوتی ہے. چونکہ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف آئیں, پہلے ہم نے ان کو دیکھنا کہ ان کے پاس قوت کتنی ہے اور یہ کر کیا سکتے ہیں. ایمال کی کتاب نکالیں میرے ساتھ, ایمال, اور اس کا نکالیں 8واں باب, اور اس میں بڑی ایک خاص بات یہاں پر لکھی ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں. 8 باب کی 9, 10, 11, 12, 13 آئے. ہاللیلویا. کیا لکھا ہے؟ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا, ٹھیک, اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں, جسمانی طور پر, کیونکہ یہ جسم کے کام ہے اور وہ جسم کے کاموں میں وہ کام کر رہا ہے, اور چھوٹے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا تو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا. اور اس کے بعد لکھا تو سب لوگ مرد کا عورت بپتسمہ لینے لگے, اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا, اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. یہاں جو میں 13ویں آیت پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے ان جادوگروں کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ اور زیادہ مل جاتی ہے. پہلی انفارمیشن یہ ملتی ہے, اور شمعون خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لیا, کہ اس نے توبہ کی ہوگی, اس نے اپنے آپ کو مسیح کو دیا ہوگا, اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ جادوگری یہ دھوکہ ہے, یہ فزیکل کام ہے, خدا اس سے خوش نہیں ہے اور یہ اس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلپس کے ساتھ رہا کرا سے مراد کیا ہے. اگر آپ کسی پادری کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں توبہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے پادری کے ساتھ رہ کر؟ وہی کام کریں گے جو پادری کرتا ہے. یہ وہی کام
دیکھتا اور کرتا، حیران ہوتا جو فلپس کرتا تھا۔ اگر جادوگری میں کوئی اتنی طاقت ہوتی کہ وہ خدا کے نظام کو بدل سکے یا خدا کی جو کنگڈم ہے اس میں سے لوگوں کو واپس بلا سکے یا اس میں سے بھیج سکے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ بالٹی میں پانی نکال سکتے ہیں تو آپ کے پاس پانی ڈالنے کی بھی قوت ہے۔ اگر جادوگر جو ہے وہ روح بلا سکتا ہے تو وہ بھیجنے کی بھی قوت رکھتا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اسے بلا ہی سکتا ہے جی، اس کے پاس بھیجنے کی قوت نہیں ہوگی، پھر کہے کہ جادوگری۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے فلپس کے ساتھ شمعون جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جادوگری کرتا، حیران کرتا، لوگوں کو دھوکہ دہی کرتا تھا، تو اس لیے اس نے اس کو حیران کیا ہوا تھا پبلک کو، اور بعد میں خود بھی توبہ کر کے خدا کے بندہ کے ساتھ وہ منادی میں لگ جاتا۔ اب آتے ہیں جی، اگر 2 منٹ مجھے ہے میرے پاس تو بولوں اور تھوڑا سا بتاؤں کہ ایکچولی آگے جو ہے آپشن ہیں کہ ہم کیوں بلیو کرتے ہیں کہ وہ سیموئل کی روح نہیں تھی۔ We need to provide the reason، چونکہ بائبل میں اسی طرح لکھا ہے کہ وہ جو بائبل کو پڑھتے ہیں لوگ غیر مذہب کے بھی پڑھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ کر یہ یقین نہ کریں کہ واقعی وہ سیموئل کی روح تھی، وہ لگتا بھی ایسا ہی ہے۔ But if you are turning against this and you have to provide the reason، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ریزن یہ ہے، آپشن 1 پہلا ریزن کہ why did not actually the Samuel جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ سیموئل کی روح نہیں تھی، وہ کیوں؟ ریزن نمبر 1، پہلی بات، why God will speak to Saul this way، خدا کیوں ساؤل سے اس رستے سے کلام کرے گا؟ کیوں خدا جو ہے کہ جادوگر کو الاؤ کرے گا کہ وہ سیموئل کی روح کو بلائے؟ تو پھر اس کا خدا کا جو میسج ہے یا اس کی جو خدا کی جو سوچ ہے یا جو بار نبوت ہے وہ اس کے ذریعے سے کرے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بائبل میں کوئی ایسا طریقہ دیکھا ہے کسی نے؟ یہ پہلا میرا ریزن ہے کہ خدا کیوں ایسا کرے گا، why he gonna choose this۔ دوسرا ریزن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے he has always speak against this magical things۔ جتنے بھی میجک پلے کرنے والے لوگ ہیں خدا نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، اور اب کیوں خدا اپنا پیغام جو سول پر اس جادوگرنی کے ذریعے سے ظاہر کرے گا؟ why؟ That's the second reason۔ third reason ہم یہ دیکھتے ہیں کہ that was a strange place for the miracles۔ اس کو اگر ہم معجزہ بھی ثابت کریں کہ یہ بڑا معجزہ اس نے کیا ہے تو that was a strange situation۔ ایک جادوگر شخص جو ہے وہ کیسے خدا کی خدائی کو بدل سکتا ہے، اس کے نظام کو بدل سکتا ہے، کیسے اس میں وہ انٹروین کر سکتا ہے، کیسے اس میں جا کر وہ چھین کا ایک روح کو واپس لے کے آ سکتا ہے۔ اگر اس میں قدرت ہوتی تو کیا جو جادوگر فلپس کے دور میں تھا اس میں تو نہیں تھی؟ وہ کیوں توبہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ شکتیاں نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نبوت جو ہے، یہ چوتھا ریزن ہے، اس کی نبوت جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ اس نے جو پروفیسی کی اس دیوتا نے وہ اور تھی، لیکن وہ مرا ایکچولی دشمن کے ہاتھ سے نہیں تھا، وہ اپنی اس نے خودکشی کی تھی، اس نے خود اپنی جان لی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ پانچواں ریزن یہ ہے کہ ڈیڈ کین ناٹ ریٹرن، جو مرا ہوا شخص ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، اور جو اس کو واپس لا سکتا ہے وہ صرف دنیا میں ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے یسوع مسیح، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ واپس لا سکتا ہے۔ اس نے لازر کی روح کو واپس لایا، اس نے ایک لڑکی کی روح کو واپس لایا، ایک بیوہ کے لڑکے کو اس نے زندہ کیا، وہ ایسا کرنے میں قادر مطلق
खुदा है। हम अगर देखना चाहते हैं कि डेड पीपल कैन नॉट रिटर्न, उसका हवाला दे सकते हैं दूसरा शमूएल 12:23 आयत में, जब किंग डेविड जब उसका बेटा मर जाता है तब वो फास्टिंग भी कर चुका, सब कुछ करता, उसको पूरा यकीन है कि उसने मेरे पास नहीं आना, क्योंकि डेड नेवर ही नोज दैट, कहता मैं ही उसके पास जाऊंगा, मैं ही उसके पास जाऊंगा। जी पास्टर महबूब, आपने सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम को भी देखना होता है। पास्टर महबूब लाई, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये बातें बयान की हैं। उससे पहले पास्टर आफ्ताब, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की बातों को बयान किया है, और हम ऐसे नतीजा पर पहुंच रहे हैं कि कोई जादूगर किसी नबी की रूह को नहीं बुला सकता। और हम इस प्लेटफॉर्म से इस बात को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जो शख्स मर जाता है वो वापस नहीं आ सकता। और जितने लोग जो हैं दावा करते हैं कि मैं एलिया की रूह को बुलाता हूं, मैं मूसा की रूह को बुला लेता हूं, हम उन सबसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं और हम सब उनसे भी बात कर रहे हैं, और खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ी दलेरी के साथ हम इस बात को बयान कर रहे हैं कि कोई शख्स जो है, कोई जादूगर हो दुनिया में, कोई भी क्यों ना हो, वो किसी मुकद्दस हस्ती को ना किसी दूसरी हस्ती को वो नहीं बुला सकता। मैं एंड पर ये सारी बातें और ज्यादा वाज़ेह कर दूंगा खुदा के कलाम में से, हम इनको देखेंगे। और हम अभी अपने सवाल, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे जिसका जिक्र अभी पास्टर महबूब लाई ने भी किया, कि उस औरत ने जिस शमूएल को बुलाया, उसके कहने के मुताबिक उसकी पेशन गोई जो है वो ठीक साबित ना हुई। और यही हमारा सवाल भी है, सवाल नंबर 2 है कि जो कुछ इस देवता नमा नबी ने कहा वो क्या ठीक पेशन गोई के मुताबिक पूरा हुआ या नहीं। तो ये एक बड़ा बेसिक और बड़ा ही अहम सवाल है जिसको हमने उठाया है। सो मेरी दरख्वास्त है पास्टर आफ्ताब जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं, वो लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने पहले भी बयान खुदा के कलाम में से हमें दिया है, और हमारी रहनुमाई उन्होंने बड़ी अच्छी की है। तो अब भी मैं चाहूंगा कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या जो उस औरत ने जिस नबी को बुलाया, क्या उसकी पेशन गोई भी पूरी हुई या वो गलत साबित हुई। जी पास्टर आफ्ताब, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर आप रोशनी डालिए। हाँ जी, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया है, क्या उस देवता नमा नबी ने कहा कि वो ठीक पेशगोई के मुताबिक पूरा हुआ या नहीं। कि जो उसने जो हम इसको इस तरह से कह लेते हैं कि जो देवता नमा नबी जो वहां पे औरत के कहने के मुताबिक जो है वो ऊपर आया, वो सैमुएल था। ठीक है, तो वो सैमुएल ने पहले, अगर हम उसको अगर सैमुएल की पहला सैमुएल 15 बाब की थोड़ा से हम स्टडी कर लें तो उसके अंदर में वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। जी बिल्कुल, जो है ना वो पेशन गोई उसने पहले से सैमुएल ने उसको बता दी थी, क्योंकि खुदा ने उसको कहा था कि उसको साउल को ये बातें सारी बता दे। बिल्कुल ऐसे ही जाके बताया था, लेकिन उसने उस बात को जो है ना नहीं किया। तो वो 15 बाब में हम देखेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं चंद बातों के ऊपर कि क्या उसने कहा। और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमलीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमलीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट, गधे सबको कत्ल कर डाल। अब ये जो है ना, ये खुदा की तरफ से जो बात पहुंची थी, कलाम जो पहुंचा था, ये साउल, उसने सैमुएल ने साउल को पहुंचा दिया।
بچا دی تھی، بالکل اس نے پہنچا دیا. لیکن ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل نے جب وہاں گیا تو ان کے اوپر جب وہ حملہ آور ہوا تو اس نے جو اس کی من پسند چیزیں تھیں یا اس کے لوگوں کی جو اس کی فوج میں شامل تھے، جو اس کے لوگ تھے، جو ان کو ٹھیک لگی انہوں نے اپنے لیے وہ رکھ لی. خدا نے تو کہا تھا کہ سب کچھ ہی نیست و نابود کر دیں. شیرخوار بچوں تک خداوند نے کہا تھا کہ وہ بھی نہیں چھوڑ دیں، سب کو مار دینا ہے. لیکن انہوں نے کیا، موٹے تازے جانور اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ لے لی. جو ان کا روپیہ پیسہ تھا، سونا چاندی تھا، قیمتی جواہرات تھے، وہ سب اپنے ساتھ وہ لے آئے ساتھ. ہاں جی، سب کچھ لے آئے. تو تب آگے جا کے 10ویں آیت میں جو ہے نا وہ سیموئیل اس کو کہتا ہے تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو پھر گیا ہے. تو دیکھیں جب ہم ہم کہتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی، تو جب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس آیت کو پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. جی بالکل، تو وہی بات ہے، خداوند نے جو اس کو حکم دیا تھا وہ اس نے اس کو مانا ہی نہیں ہے پورے طور پہ. اگر ہم کہیں جی کہ 100% میں سے ہم 50% خداوند کا حکم مان رہے ہیں اور 50% ہی مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. خداوند کو ہم نے فرسٹ پریفرنس دینا اور 100% اس کی بات ماننا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع کو باپ نے اس دنیا میں بھیجا تھا تو اس نے کوئی اس کی 50% یا 70-80% بات نہیں مانی تھی. اس نے 100% باپ کی مرضی کو پورا کیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ ایگزامپل ہمارے اوپر سیٹ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے اوپر سیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی 100% ہی دینا ہے خدا کے لیے. جو اس نے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے. کیونکہ جو پیدائش مکاشفہ تک ہم دیکھتے ہیں جتنی باتیں ہیں خداوند کی جو ہاں کے ساتھ ہی جو ہاں کے ساتھ ہے اور جو اندر مکمل ہمیں ضابطہ حیات نظر آتا ہے. تو اگر ہم اس کو دل سے قبول نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اس کو کلام کے مطابق ہی اگر ہم اس کو چلے جاتے ہیں 28 باب کے اندر ہی، پہلا سیموئیل 28 باب کے اندر اگر چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے 10 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہ ساؤل پھر کیونکہ اس نے کوشش کی خدا کے پاس گیا، جس طرح سے ابھی پاسٹر محبوب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ گیا، اس نے کوشش کی خدا کے پاس جا کہ اس نے نبیوں کے تھرو یا اور بہت سے طریقے اس نے استعمال کیے. تو جب خدا نے اس سے بات بھی کی تو خدا اس سے ناراض تھا. تو کیسے بھی بات، جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ بات نہیں کرتا. تو خدا بات ہی نہیں مانی، خدا اس سے ناراض ہوا، خدا نے اس سے بات کرنا بند کر دیا. جب بند کیا تو پھر اس نے اپنے سے جو ہے نا اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی. تو اس نے پتہ لگانے کے لیے اپنے لوگوں کو کہا کہ میرے لیے کوئی جادوگر، کوئی فالگیر کو ڈھونڈو تاکہ میں جو ہے نا سیموئیل سے پوچھ سکوں کہ کس طرح سے ہے. وہ پادری صاحب نے بتایا جس طریقے سے بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن کلام کے مطابق جو اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے نا اس کے مطابق اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے اس دیوتا نما آدمی نے جو بات اس وقت کہی 28 باب کے اندر، وہ پہلے سے اس نے بتا چکا تھا. اس پیشن کو یہی کہہ سکتے ہیں نا، خدا کا کلام ہے تو وہ پہلے سے بتا چکا تھا. تو وہی بات اس نے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت کے اندر. تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. کیونکہ اس نے اس عورت نے اس کو پہچان لیا تھا. تب اس عورت نے کہا میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں. یعنی اس نے کویسچن کیا کہ کس کو بلاؤں گے. اب تو میں پہچان تو لیا، تو نے مجھے اس کے لیے تیری جان نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہو گیا، اب بتا کے اس کو بلانا. پھر اس نے اس کو کہا سے چلائی اور اس عورت نے سے تو ساؤل ہے. تب بادشاہ نے اس سے کہا ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے. اس نے ساؤل سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے. جس دیوتا کا میرا خیال ہے اسی دیوتا کا آپ نے ذکر کیا ہے. 14ویں آیت کے اندر، اور جبہ پہنے ہوئے ہے. تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے
اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا. سیموئل نے ساؤل سے کہا تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا. یعنی اس نے اپنی بات اس کو پہنچا دی. اگر کہ ہم اس بات کو نہ بھی مانیں کہ جادوگر نہیں بلا سکتے، لیکن کلام کے مطابق جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں. کوئی دیوتا وہ آیا اوپر، ٹھیک ہے، سیموئیل نبی اوپر آیا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو پہچان لیا، اس نے اس کو سجدہ کیا. پھر اس نے سیموئیل نبی نے اس کو کہا کہ تو نے مجھے کیوں بے چین کیا، کیوں مجھے بلایا اوپر؟ تو پھر وہ اپنی اس کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ فلسطی مجھ سے لڑتے، نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے، اس لیے میں نے تجھے بلایا. میں خیال سننے دے. اس پہ میرا خیال پادری صاحب تھوڑا سا، پادری محبوب تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اور بہتر طریقے سے ہم کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے. جی 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 پاسٹر محبوب آپ کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بیان کریں. جی تھینک یو بردر. ایکچولی بھائی آفتاب کی تھوڑی آواز جو تھی نا وہ ہمیں ٹھیک طور سے نہیں سنائی دے رہی تھی. اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں بہت سارے ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا بیچ میں آواز کا تھوڑا ہو رہا ہے ایشو. جی ان کی وجہ سے ہی یہ پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے. جتنے بھی لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ کے پیشن کا بہت بہت شکریہ، چونکہ آپ بڑی سنجیدگی سے واچ کر رہے ہیں پروگرام کو. خداوند آپ کو برکت دے. جی ٹھیک ہے، میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں کیونکہ اتنی دیر میں بھائی آفتاب جو اپنا مائک یا ان کا نیٹ ورک سم ٹائم سلو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. بٹ آئی ول کنٹینیو اینی وے. اوکے، وہ بات کر رہے تھے کہ جو دوسرا کوشچن تھا، کیا کوشچن تھا جی؟ کیا جو کچھ جو نبی نے کہا وہ ٹھیک تھا؟ اینی وے یہ بات کنفرم ہے کہ جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ غلط ثابت ہوا. اچھا، اس میں ہم تھوڑے سے اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی واٹ ہیز ہیپن، کیا ہوا تھا. واقعہ کو بیان کرنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا بیسکلی. تو پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیمونک اسپرٹ ہے یہ ایکچولی کیا کر سکتی ہے، اس کے اندر کس طرح کی شکتی تھی. کیونکہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بہت کچھ ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ کس طرح سے اس نے پرفارم کیسے کیا، یہ دیوتا کیسے آیا، یہ ڈیمونک فورس جو تھی یہ کیسے ہوا. تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا مطلب دیکھیں گے. ہاللیلویا. اور پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس کے اندر پاور کس طرح کی تھی، یہ ایسا کیوں کرنے میں یہ عورت جو تھی وہ کامیاب ہو گئی. نکالے 16 باب اس کا ایکٹس ایمال کا 16 باب نکالیں، اور اس میں جو ہے آپ ایک خاص جو ہے وہ بات پڑھنے کو ملے گی ایمال 16 باب میں. جی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 16 باب کی 16 اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. کون سی روح تھی جی؟ غیب دان. اس کو نوٹ کر لینا، اس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. یعنی یہ اس کا فن تھا کہ یہ ابلیس کی قوت ہوتی ہے جو غیب بھی نہیں کرتی ہے، جو انفارمیشن جو ہے جو آنے والی باتیں بتا سکتی ہے، لیکن جو اسپرٹ آنے والی باتیں بتا سکتی ہے وہ پاس کی بھی بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر یہ ایسی روحیں ہیں ابلیس کی جو انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے انفارمیشن. آگے پڑھ لیں 16 17 18 ہے. اینیوے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اسی طرح کا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا اس کو جلدی سے کریں گے. اور ساتھ ہی نکالے 2 کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 14 آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ عجب نہیں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو روحانی فرشتہ کا شکل بنا لیتا ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو devil can perform that type of miracles to appearance. تو جب اس عورت نے دیکھا ہے کہ اس سیموئل کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کون سا دیوتا کہتے ہیں خدا کو،
دیوتا کوئی عام سی چیز نہیں ہوتی. یہ دیوتا جو ہوتا ہے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا کی طرح ان کے لیے ہے, اور اس نے دیوتے کو دیکھا کہ وہ اوپر آ رہا ہے. یہ دیوتا آیا ہی کیوں, اس کا ریزن بیہائنڈ کیا ہے. کوئی دوسرا چھوٹی موٹی ڈیمونک فورس بھی تو آ سکتی تھی, لیکن چونکہ جتنے بڑی شخصیت کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا اتنی بڑی شخصیت ہی جو ہے وہ دوزخ سے نکل کر آئے گی, اس سائڈ سے ڈارکنس سے نکل کر آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس جو ہے وہ ایکچولی دیوتا آیا جو دیوتا نمان تھا, اور جب اس نے دیکھا اور وہ چلا اٹھی اور وہ ایکچولی آپ سے باہر ہو گئی. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی پریشان بھی ہوگی, پریشان نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہے, چونکہ سیموئل کو ریپریزنٹ کرنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شیطان کے لیے بھی. کوئی بڑی قوت جو تھی وہ آئی, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی جو ہے اپنے آپ کو روحانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے, تو کیا وہ روحانی نبی کا ہم شکل نہیں بنا سکے گا؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ سیموئل کے ہم شکل ہو کر بات کر سکتا ہے. اچھا, دوسرا ایک اور ہم ریزن دیکھیں گے جو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح لکھا ہے. اگر ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, تو وی شوڈ پرووائڈ دا ریزن. ہمیں ریزن دینا پڑے گا, ورنہ لوگ تو یہی مانیں گے کہ وہ سیموئل کی روح تھی. ہمیں ریزن دینا پڑے گا. پہلا ریزن کہ شیطان جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. دوسرا ریزن یہ کہ شیطان کی قوت ہوتی ہے, غیب بن روح ہوتی ہے, وہ انفارمیشن گیدر کر سکتی ہے, اور وہی ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت نے ایک دیوتا کو دیکھا, 28 باب کی 13 آیت میں پہلے سیموئل کی. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ساؤل ڈڈ ناٹ سی سیموئل. کس نے دیکھا تھا؟ عورت نے دیکھا, اور عورت جو تھی وہ انفارمیشن جو تھی وہ ساؤل کو پہنچا رہی تھی. تو پہلا ریزن یہ ہے میرے پاس, وہ یہ ہے کہ woman was between Saul and the Samuel spirit, جس کو سیموئل کی اسپرٹ ریپریزنٹ وہ کر رہی تھی, اس کے درمیان, دونوں کے درمیان وہ عورت تھی ایک پردے کی طرح. اور ہم جانتے ہیں کہ جو میوزیشین آج بھی جو کام کرتا ہے, ٹی وی پر پرفارم کرتا ہے, رومال سے جناب وہ کبوتر نکال لیا, دیکھ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کبوتر تو موجود ہوتا ہے, رومال بھی موجود ہوتا ہے, اور پھر رومال کو ڈالتا جاتا ہے اپنے ہاتھ میں, اور اس کو نکالتا ہے تو وہ کبوتر نکل آتا ہے, یا کوئی اور چیز نکل, چڑیا نکل آتی ہے, کچھ نکل آتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو تھے یہ ایکچولی ایک پردہ ہوتا ہے رکھا ہوا جو آپ اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے, اور وہی پردہ وہاں پر موجود تھا. ساؤل جو تھا وہ جب اس سے بات کر رہا تھا تو وہ عورت سے بات کر رہا تھا, عورت اس کو انفارمیشن جو تھی وہ دے رہی تھی کہ اس طرح سے ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. ہاللیلویا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ how can Saul be sure that that was a Samuel. ساؤل کیسے شور ہو سکتا ہے کہ وہ سیموئل کی روح ہی ہے, جبکہ وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہا, اور اس سے جو ہے اس کو دیکھ بھی نہیں رہا, اور جو اس کا ذریعہ ہے وہ عورت ہی ہے. اور پھر ایک لاسٹ ریزن میں آپ کو دوں گا, پھر میرے خیال پاسٹر کے پاس چلیں گے. لاسٹ ریزن یہ ہوگا کہ ایکچولی یہ ممکن ہے, یہ لکھا ہوا نہیں ہے بائبل میں, لیکن ایسا ہوتا ہے. اور پاکستانی لوگ جو ہیں, ہم جو اسپیشلی جو ہے اس دور کے لوگوں سے کم نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, چونکہ ہم نے وہی کلچر اڈاپٹ کیا ہوا خطے کا جو اس خطے میں تھا. یہ ممکن ہے کیونکہ ساؤل نے تمام جادوگروں کو ملک سے ختم کر دیا, نکلوا دیا, سزائیں دی. اب اس عورت نے یہ سوچا کہ ساؤل کو اب سبق سکھایا جائے, اس کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا جائے, اور اس کو گھبرا دیا جائے, اس کو اتنا ایموشنلی ڈاؤن کر دیا اس نے کہ وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہا. اگر آپ غور سے اس حوالے کو پڑھیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سارے حوالے پڑھیں. جی بالکل, آگے وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ اس میں جان نہ رہی, وہ تو ہاں اس میں جان نہ رہی, وہ گھبرا گیا, اس کو ایموشنلی اتنا ڈاؤن کر دیا کہ وہ جا کر جو ہے جنگ میں ہار گیا. تو یہ اس کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہی
as a man of God, we are sure that wasn't the actually the Samuel spirit. वो सैमुअल की रूह नहीं थी, वो किसी देवता ही की रूह थी। और उसके साथ ना तो सौल ने उसे देखा, वो सिर्फ औरत ने देखा, जो उसने बताया उसने यकीन कर लिया। तो ये कन्वर्सेशन एक राइटिंग स्टाइल है, इसी तरह से है, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये कंफर्म करता है कि कोई भी इंसान की रूह को नहीं बुला सकता, क्योंकि खुदा जब किसी चीज को कंट्रोल में रखता है तो उसको आप बाईपास नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। जी भाई साहब आपकी तरफ आते हैं। जी पास्टर महबूब, आपने भी बड़ी खूबसूरती के साथ इन बातों को बयान किया है। पास्टर आफ्ताब, आपने भी बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम के हवाला जात के साथ बात की है। और हम यहाँ पर असल में बात ये देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती ये है और बाइबल मुकद्दस का मेयार ये है कि वो जो भी वाकया हुआ उसको उसने बड़ी खूबसूरती के साथ वैसा ही लिखा। और यही बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है और यही बाइबल मुकद्दस की सेहत है कि वो हर एक चीज को वाज़िया बयान करता रहा और उसने वाज़िया बयान किया है। बाइबल मुकद्दस में उन तमाम जो खुदा के खुदाम थे, नबी थे, उनके जो उन्होंने गुनाह किए उनको भी लिखा गया। ठीक है, तो यही बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है कि वो छुपाती नहीं किसी बात को भी और वो सब कुछ जो है वो बयान करती है। हालांकि अगर ऐसी बात होती तो बाइबल सिर्फ खूबियां ही बयान करती, किसी की जो नेगेटिव बातें हैं उनको वो बयान ना करती, बल्कि उसने दाऊद की जो गुनाह किया उसको भी आप देखते हैं कि सारा कुछ वाज़िया हर चीज लिखी गई है। और यहाँ पर भी ये जिस तरह वाकया लिखा हुआ है उसको एज इट उसी तरह से बयान किया गया कि सैमुअल, जिस तरह पास्टर साहब ने बताया, पास्टर महबूब ने, कि सैमुअल नबी जो है उसकी और साउल की डायरेक्टली कोई गुफ्तगू यहाँ पर हमें नजर ही नहीं आती। 14वीं आयत पढ़ लें आप। 14 आयत में क्या लिखा है, पढ़ के सुना दें। मैंने पढ़ा ये। तब उसने कहा कि उसकी शक्ल कैसी है। उसने कहा एक बुढ़ा ऊपर आ रहा है और जुब्बा पहने हुए है। तो वो औरत ही उसके साथ कम्युनिकेशन कर रही है। कि बुढ़ा ऊपर को आ रहा है। हाँ, ऊपर आ रहा है जी, बुढ़ा ऊपर का आ रहा है, वो उसको बता रही है। ठीक है, लेकिन जुब्बा पहने हुए है तो वो फौरन, चूंकि वो परेशान था, पहले ही घबराया हुआ था, खुदा तो उससे बात ही नहीं कर रहा था, ना वो नबियों के जरिए उससे कोई बात हो रही थी, वो पहले ही परेशान था। उसने फौरन इस बात को मान लिया, जान लिया कि हाँ यार ये तो सैमुअल ही है। और अब उसने फिर उसको सजदा भी कर डाला। अब ये भी देखें यहाँ पर लिखा है कि वो जमीन पर लेट गया और उसको सजदा। ये अगर आप 15 बाब की 27वीं आयत में देख लें तो यहाँ पर जुब्बे का जिक्र आता है, पहला सैमुअल 15 बाब की 27 आयत में। जी, और वो समझा ये वही जुब्बा है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की ये बात है। देखें, हम खुदा के कलाम की बातों को आज सीख रहे हैं और आखिरी सवाल जो है उसके लिए मैं उसका जवाब थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम अब अपने शो को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो तीसरा सवाल था कि मुकद्दसीन की रूहें जो हैं वो कहाँ हैं, पताल में हैं या आसमान पर हैं, मैं इस सवाल का जो जवाब है बड़े ठोस तरीके से और बाइबल की रूह से बात आपके साथ करूंगा। और जितने हमारे देखने वाले हैं वो इस बात को समझ लें कि पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जितने भी खुदा के मुकद्दसीन नबी हैं, माजी में हैं और जितनों को हम जानते हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, वो हरगिज पताल के अंदर नहीं है। इसका सबूत मैं आपको दे दूं। लिखा है, अगर आप मत्ती की अंजील और उसका 17वां बाब निकालें मेरे साथ और उसकी 1 से लेके 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 17 बाब और उसकी 1 से 5 आयत हम पढ़ेंगे और ये बात हमें ये बात बता देगी और ये बड़ा ठोस सबूत हमारे पास मौजूद है। और जो लोग एक क्वेश्चन करते हैं मैं उसका भी यहाँ पर जवाब देना चाहता हूँ। लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की माने चमका
اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سن۔ ہلیلویا۔ پاسٹر آفتاب نے جو پہلا حوالہ ہمارے ساتھ رکھا تھا استثنا کی کتاب میں سے کہ میں تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی جو ہے وہ برپا کروں گا، اور لازم ہے کہ تم اس کی سنو۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح کی جب صورت بدل گئی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور ایک بدلی نے ان کو چھپا لیا، اور یہ دونوں نبی جو ہیں یہ آسمان پر موجود تھے اور آسمان ہی سے آئے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کئی دفعہ کہ جی جب خدا یسوع مسیح پتال میں اترے تھے تو وہ نبیوں کی شاید مقدسوں کی روحیں لے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میرا ان سے یہ سوال ہے، اور ہم کلام میں سے بھی اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ اگر بھائی ایسا تھا تو یہ ایلیا اور موسیٰ کی روح پھر کیسے آ گئی؟ بھائی یہ پتال سے آئی یا آسمان سے آئی؟ آسمان سے آئی۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ کرنتھیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 32 اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ یہ بات بڑی زبردست ہے کہ نبیوں کی جو روحیں ہیں وہ نبیوں کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کو لے نہیں سکتا، کوئی ان کو چھین نہیں سکتا، کوئی ان کو بلا نہیں سکتا، اور کوئی ان کے اوپر اختیار نہیں رکھتا۔ اور پاسٹر محبوب اللہ نے شروع میں جب بات کر رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی جو ڈیڈ پرسن ہے اس کی روح واپس نہیں آ سکتی، اور اس کا حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، امیر آدمی کا اور غریب آدمی کا جو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے تمثیل بتائی، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہے امیر آدمی کے درمیان اور لازر کے درمیان۔ تو امیر آدمی کہتا ہے کہ لازر کو بھیجو تاکہ وہ میرے بھائیوں کو بھی جا کے کوئی سبق سکھائے اور بتائے ان کو کہ میرے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو باپ ابراہیم نے کیا کہا کہ یہ یہاں سے نہیں جا سکتا، ان کے پاس نبیوں کا کلام کتاب مقدس توریت وہاں پہ موجود ہے، وہ اس کو پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ خدا کے پاس ہیں، اور خداوند کے پاس وہ محفوظ ہیں۔ دیکھیں اگر ایسا ہو جائے کہ خدا کے لوگ ابلیس کے اختیار میں ہوں تو پھر تو خدا کی جو خدائی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ جائیں گے، سوالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنے مقدسین کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے اور ابلیس جو ہے انہیں وہ لے جاتا ہے۔ اس کا ایک اور ایویڈنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہودا کا خط اگر آپ نکالیں تو وہاں پر پہلا باب اس کی 8 اور 9 آیت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر جب ابلیس جو ہے وہ تکرار کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا موسیٰ کی لاش کے اوپر، تو وہ بھی اس کی لاش کو نہ، اس کی روح کو نہ لے کے جا سکا، بلکہ میکائیل فرشتہ جو ہے وہ وہاں پر جنگ کرتا ہے، بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے، وہ اس کے اوپر نالش نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے کام کے مطابق جو کام اس کو سونپا گیا تھا اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں اور ہم ان باتوں کو جانیں کہ جو مقدسین ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ خدا کے پاس ہیں، اور کوئی بھی ان کو نہ تو بلا سکتا ہے نہ وہ اپنے قبضہ میں کر سکتا ہے۔ اور جتنے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس طرح کے ڈرامے رچا رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر بہت سارے جو خادمین ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی فلاں کی روح میرے پاس آتی ہے، میرے پاس۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پر موجود تھا تو وہاں مجھے یہ بات سننے کو ملی، ایک بندہ کہتا ہے جی میرے کو ایلیا دی روح ہوندی ہے، تو میں وہ گلا کرنا اور وہ میرا کام کر دی۔ تو مطلب یہ
یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں مسیحیوں کے لیے جو کہ ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہیں. سو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں اور جانیں. اور آج کے لائیو شو میں ہم نے پاسٹر آفتاب عمر جو کہ لاہور سے ہمارے ساتھ تھے ان کا موقف بھی لیا اور انہوں نے کلام مقدس میں سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلام کو ہمیں سمجھایا اور وہ کلام کی باتیں ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کی. اسی طرح پاسٹر محبوب لائی جو تھے انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ خدا ان کے کلام کو بانٹا ہے. سو اس کے بعد میں نے جو حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سو ہم کسی کی بھی دل شکنی نہیں کر رہے, نہ ہی ہم کسی کو کوئی کسی قسم کا ہم چیلنج کر رہے ہیں, بلکہ ہم صرف تینوں بھائی مل کر یہاں پر جتنے ہم جو تینوں خدام بیٹھ کر خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں. ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم یہ اپنا میسج جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. سو پاسٹر آفتاب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ صرف 1 منٹ میں اس شو کے بارے میں اور تھوڑا سا آپ کچھ اظہار خیال آپ کر سکتے ہیں. میں اس میں انڈورس کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے بات کی ہے. یہ لوکا کی کتاب میں اگر ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں اس کا 23 باب, تو یہاں پہ ایک ہمیں جو ہے نا بات ملتی ہے جو اس کی جو ہے نا 45 آیت میں لکھا ہے, ڈاکو کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو جب وہ فردوس کا مالک جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو فردوس میں ہی رکھتا ہے, وہ کوئی حساب کتاب نہیں رکھتا کہ وہ کہے جی میں پہلے کمپیوٹر کھولوں گا دیکھوں گا تم نے کتنے گناہ کیے ہیں کتنے تم نے اچھے کام کیے ہیں تو میں چلو بتاؤں گا. ہمارا خدا جب ہم توبہ کرتے ہیں مڑتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں سب فردوس کے اندر لے جاتا ہے. جی 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 بڑی خوبصورت بات ہے آپ نے اس بات کو بتایا ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کے جو لوگ ہیں وہ خداوند کے پاس ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ تو خداوند کے ہوں لیکن رہتے شیطان کے پاس ہوں, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ شیطان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل تو اسی لیے اس نے کہا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جاؤ جو ہے نا ابلیس کی ساری قوتوں کے ساتھ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے. جب مقابلہ کریں گے تو تبھی بھاگے گا نا. تو اگر کبھی دشمن تو آپس میں دوست نہیں بن سکتے کہ ایک دوسرے کے مہمان بن جائیں. تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا اور مجھے آپ کا پروگرام بھی بڑا پسند آیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تفصیل سے جو ہے نا وہ پاسٹر محبوب علیہ صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. اور میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ نے خداوند کے پاک کلام کو پیش کرنے میں اور اس کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں مجھے بھی شامل ہے. جی جی پاسٹر جی میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے, اپنی قیمتی آرا ہمیں دی ہے, اپنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمارے لیے نکالا ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی فیملی کو, آپ کی ساری منسٹری کو. اور میں تھوڑا سا شروع میں تعارف نہیں بھائی کا کرا سکا تھا, جتنا کو مجھے پتا ہے پاسٹر عمر جو ہیں وہ بڑے خوبصورت خدا کے خادم ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی پرستش کرتے ہیں. میں نے دیکھے ان کے گیت وغیرہ سنتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. وہ پوری فیملی جو ہے وہ خداوند کی خدمت کرتی ہے. پاسٹر جی آپ تھوڑا سا بتائیں اپنی منسٹری کے بارے میں 1 منٹ میں. ہماری منسٹری جو ہے نا اس وقت ہم میوزک منسٹری کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل بھی ہے اور فیس بک کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. آن لائن بھی ہم جاتے ہیں, ہم چرچ کے تھرو ہم سارا کام کر رہے ہیں. اور ابھی تک خداوند نے more than 100 سانگ ہمیں دیے ہیں, وہ سارے کلام بیسڈ ہیں. اور میں جو وہ اسٹوڈنٹ ہوں پاسٹر ہزکیل سروش کا اور پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر مہندر صلاح کا, میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور ان کے ساتھ مجھے کوئی آلموسٹ 30 ایئرس دونوں کے ساتھ میرے گزرے ہیں. تو پاسٹر ہزکیل سروش تو اب خدا کے پاس چلے گئے ہیں اور 15 ایئرس ہم نے ایک ساتھ رہے. تو بہت سے گیت ہم نے اکٹھے وہ میرے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے بنائے ہیں. تو خداوند کا شکر ہے کہ ان کے دعاؤں کے وسیلہ سے خداوند نے ہمیں آگے بڑھایا اور ہمیں جو اس نے توڑے دیے تھے ہم نے پہچانے. میری وائف ورشپ کرتی ہے, میں ورشپ کرتا ہوں, میرا بیٹا ورشپ کرتے ہیں, دونوں 2 بیٹے ہیں میرے اور دونوں ورشپ بھی کرتے ہیں اور دونوں بڑے اچھے پوزیشن ہیں.
کہ ایک کی بورڈ پلے کرتا ہے, گٹار پلے کرتا ہے, میں خود بھی گٹار ڈرمز وغیرہ یہ سارا کی بورڈ وغیرہ پلے کرتا ہوں, اور ہم لوگ سانگ جو ہے نا کمپوز کرتے ہیں, خدا ہمیں کمپوزیشن کے ساتھ گیت دیتا ہے. تو ابھی بہت سے گیت ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے اس چینل کے جی اوپر گا رہے بالکل, ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. خدا کا بڑا شکر ہے, خدا اپنے جلال کے جی لیے جی ہمیں ٹھیک ہے, فیملی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ پاسٹر جی. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کی منسٹری کے بارے میں ہم نے سنا ہے, جانا ہے کہ آپ پورا گھرانہ ہی خداوند میں ہے اور خداوند کا کام کر رہے ہیں. خدا کے جلال کے لیے آپ استعمال ہو رہے ہیں, خرچ ہو رہے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. سو ہم 1 منٹ کے لیے پاسٹر محبوب اللہ کی طرف جائیں گے. اس شو کے بارے میں ان کا بھی اظہار خیال ہم سنیں گے. تھینک یو بردر, تھینک یو. دیٹس ریئلی ونڈرفل شو. اس میں ہم نے بہت ساری باتیں جو سیکھی ہیں ایک دوسرے سے, اور یہی آئی تھنک کہ اس شو کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں واچ بھی کر رہے ہیں آن لائن, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جس میں ہماری بہن جوزفین ہے, بھائی فیڈرک ہیں, عامر ہیں, بھائی پرویز ہیں, جوزف ڈیوڈ ہیں, ایاز ہیں بھائی, اور یہ لمبی لسٹ ہے. بھائی البرٹ داش ہیں. البرٹ داش کے ساتھ ہم پہلے بھی منسٹری بہت دفعہ کر چکے ہیں. آپ اور کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی. اوکے, ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ ہاللیلویا, یس میری آواز آ رہی ہے, یہاں سے جا رہی ہے. Anyway, بھی لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں, ان سب کا بہت لمبی لسٹ ہے. ان کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اور چاہوں گا کہ جب بھی ہم آن لائن ہوتے ہیں تو پلیز ضرور آپ وقت نکال کر پروگرام کو دیکھا کریں. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم سب مل کر جو ہے بہت ساری باتیں جو ہیں ایسی سیکھیں گے. اور چونکہ ایسی یہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ چرچز میں تو نہیں ان کا ذکر کیا جاتا, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم آن لائن جب بیٹھتے ہیں تو ضرور اس کو سیکھیں. اور بہت اچھی کاوش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے پاسٹر مقبول, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے ٹائمنگ کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو, تاکہ جی میں اگلے پروگرام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. سو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگوں نے آج ہمارے شو کو دیکھا ہے, سو میں ان سب کو انکرج کروں گا کہ جو ہمارا اگلا آنے والا پروگرام ہے وہ ہوگا جمعرات کے دن, اور جمعرات کی رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے ہم اس لائیو شو کو کریں گے. اور یو کے ٹائم کے مطابق یہ آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً وہاں پہ 4 کا ٹائم ہوگا شام کا. تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریے گا. ہمارا جو اگلا آنے والا پروگرام ہے اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے, جو ہمارا موضوع ہے, وہ بھی بڑا زبردست ہے, اور ہم اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں. سو ہم اپنے اگلے شو میں کوشش کریں گے کہ پھر کسی اور پاسٹر کو ہم مدعو کریں, جس طرح ہم نے آج پاسٹر آفتاب عمر جن کا تعلق لاہور سے تھا ان کو ہم نے بلایا, اور ان کے وسیلہ سے بھی ہم نے برکت پائی. سو ہمارے اگلے شو میں ہم کوشش کریں گے کہ مزید دیگر خدام جو ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں. سو میں جو ہمارا اگلا شو ہوگا اس کا جو ہمارا موضوع ہے, عنوان ہے, وہ ہے کیا مسیحی جو ہیں, جو خداوند کے لوگ ہیں, کیا وہ عبادات میں ناچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. اس کے اوپر اگلے شو میں ہم غور کریں گے کہ کیا مسیحی جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں ان میں ہمیں ناچنا جو ہے وہ جائز ہے یا کہ نہیں. سو خدا کے کلام میں سے یہ باتیں ہم سیکھیں گے, اور خدا کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرے گا, کیونکہ خدا ان کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا آپ سب کو برکت دے, اور آپ سب خدا کی پناہ میں رہیں. میرا پاسٹر مقبول الہی کا کراچی پاکستان سے, نیو لائف چرچ سے, اور پاسٹر محبوب الہی کا یو کے سے, اور پاسٹر آفتاب عمر کا لاہور سے آپ سب پہنچے. آمین.